دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور پھر وہ پورا مہینہ جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ پورا مہینہ دروازے بند ہی رہتے ہیں۔ بڑے بڑے شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں صحت و سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی یہ گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ جب چاند رات ہوتی ہے تو اللہ پروردگار عالم نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں، لا تعداد۔ ان فرشتوں کو روئے زمین پہ اللہ پھیلا دیتے ہیں۔ ان کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے، رغبت بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ نیکی کرنے والے اب دیر کاہے کی، نیکی کر، ایک کر، دوسری کر، تیسری کر۔ برائی کرنے والے اب تو حیا کر، اب تو شرم کر، اب تو رک جا۔ اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جب پروردگار عالم نے لما خلق اللہ الجنہ والنار ارسل جبرائیل، جب اللہ رب العالمین نے جنت بنائی اور جہنم بنائی تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ جنت کا وزٹ کر کے آؤ، اس کو دیکھو، اس کی نعمتوں کو دیکھو اور آ کر اپنے تأثرات بیان کرو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کے محلات، باغات دیکھے، ایسے محل جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس میں گارا مشک و عنبر کا ہے، پتھر جتنے ہیں ہیرے جواہرات ہیں، محلات، باغات، پھر وہاں نہریں دیکھیں دودھ کی، شہد کی۔ تو ظاہرہ علی شان مناظر دیکھ کر جناب جبرائیل علیہ السلام کا دل للچایا، للچانا بھی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج پہ گیا میں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، محلات کو دیکھا۔ ایک محل بڑا خوبصورت، بڑا جاذب نظر، بڑا پرکشش مجھے نظر آیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ دل میں خواہش ہوئی کاش یہ محل میرا ہو۔ پھر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا، لمن القصر، جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میری امید اور بند گئی کہ میں بھی تو قریشی نوجوان ہوں، مگر مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دنیا پہ تشریف لائے ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر، پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، عالی شان محل کی اندر سے سیر کرنی چاہیے۔ میری درخواست پہ محل تیرا کھول دیا گیا، میں تیرے محل میں داخل ہو گیا۔ میری پہلی نظر تیری حور پہ پڑی جو وضو کر رہی تھی، میری پہلی نظر تیری اس حور پہ پڑی جو وضو کر رہی تھی۔ عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں تیرے محل سے واپس پلٹ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، بہت روئے، کہا علی کا آغار، پیارے میری غیرت آپ کے لیے ہے بھلا؟ حضرات میں نے عرض کیا ہے کہ جنت کے نظارے، نعمتیں ایسی مثالی باکمال ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ تخت پہ بیٹھا ہوگا، گاؤ تکیہ لگا ہوگا، دل میں خیال آ جائے گا، مثال دیتا ہوں کہ کیلا کھانا چاہیے، ویسے تو حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین
میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت، جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بندے کے دل میں کبھی تصور بھی اس کا آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں جنت کی اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا اور واپس آئے، کہا اے اللہ وعزتک، تیری عزت کی قسم ہے مولا، جس جس بندے کو تیری جنت کا تعارف ہو گیا، جنت کا پتہ چل گیا، اس کی نعمتوں سے باخبر ہو گیا، جس کا ذکر میں نے درمیان میں چھوڑا، دل میں خیال آیا کیلا کھانا چاہیے، بات یاد رکھنی ہے، اللہ کیلے کو آرڈر دیں گے درخت کو قریب چلے جا، کیلا چل کے تخت کے قریب آئے گا، مولا فرمائیں گے کیلے کو کہ تو قریب ہو جا منہ کے، یہ قریب ہو جائے گا، آرڈر ہوگا میرے بندے کو آج زحمت کر کے چھیلنا بھی نہ پڑے، خود چھیلا جا۔ جب چھیلا جائے گا آرڈر ہوگا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو نعمتیں، تم نے میری مرضی کے مطابق، میری چاہت کے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میری رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے، آج اپنی مرضی کے مطابق یہاں نعمتیں کھاؤ۔ جناب جبرائیل کہیں گے وَعِزَّتِكَ یا رب، رب تیری عزت کی قسم ہے، جس جس بندے کو علم ہو گیا یہ تیری جنت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا ٹھکانہ کوئی اور ہو، وہ تو یہاں ہی آئے گا۔ مولا فرمائیں گے جبرائیل اس کے آنے والے راستوں کو دیکھو، چاروں طرف چکر لگا کے آؤ، اس کے اندر داخل ہونے والے راستے کیسے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مصائب، مشکلات اور مشکل گھاٹیوں سے ڈھانپا ہوا ہے، راستے بڑے کٹھن دشوار گزار، مصائب مشکلات والے، ایسی ایسی مشکلات والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ پاس تھے، حضرت خباب کہنے لگے پیارے اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، ظالموں نے انتہا کر دی، جبر استبداد کی، اب تو دعا کر ہی دیجئے اللہ ہم پہ رحم کر دے، یہ مشکلیں ٹل جائیں۔ حضور صلوات اللہ علیہ نے وہ ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھے، فرمایا خباب ابھی سے گھبرا گئے ہو، خباب ابھی سے گھبرا گئے ہو، جب کہ تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کا حال یہ تھا، یوزل منشار علی مفرق راس ہی، آری لائی جاتی ان کے سر کے درمیان، مفرق کہتے ہیں جتو چیر کڈی دا، اسی ویسے ڈنگا کر دیں اکثر، یہ درمیان میں مانگ اسے کہتے ہیں اردو میں، این درمیان میں آری رکھی جاتی، دو بندے کھڑے ہوتے، دونوں طرف اس کی مٹھیاں لگی ہوتی، وہ کہتے کلمہ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ تیرے دو حصے کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ جانتا تھا آری تیار ہے، سر کی مانگ پہ رکھی ہوئی، ابھی چلے گی، کام ختم ہو جائے گا، مگر وہ ایمان پہ اس قدر پکے رہے، کہا ایمان تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بابے نے بھی کہا تھا نا کلمہ میرے لواں وچ رچ گیا جے میں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ کیسے نکل سکتا ہے، یہ تو رچ بس گیا میرے وجود میں۔ پھر وہ آری چلاتے خباب، وہ بندہ دو پھاٹ اور دو ٹکڑے تو ہو جاتا، مگر لا الہ الا اللہ سے بے وفائی نہ کرتا۔ ابھی سے گھبرا گئے ہو، اور قرآن مجید میں بھی ہے، میں تفصیل سے ڈر رہا ہوں ذرا اس لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ۔ کہا نبی وقت کا اور مومن گھبرا کے کہتے اللہ تیری مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، کہا گھبراؤ نہیں میری نصرت قریب ہے۔ حضرات حفت الجنت بالمکارہ، جب رستے دیکھے جبرائیل نے
تو آ کے کہا رب تیری عزت کی قسم ہے، یہ تو رستے بڑے مشکل ہیں، بہت مشکل ہے، خطرناک ہیں، خوفناک ہیں، یہاں تو موت ہے، آری چل رہی ہے، پتھر لگ رہے ہیں، کاٹا جا رہا ہے، ٹکڑے ہو رہے ہیں، گرم تیل ڈالا جا رہا ہے، گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، مشکل راستے ہیں، شاید ہی کوئی کراس کر کے یہاں آئے، کوئی ہے جو داخل ہو پائے گا۔ فرمایا جاؤ اب ذرا جہنم کا بھی وزٹ کر کے آؤ۔ حضرات جہنم وہ گڑھا ہے، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ایک پتھر اوپر سے پھینک دیا جائے، وہ اس کی تہ تک پہنچتے ہوئے 70 سال اسے لگیں گے، اتنی گہری ہے، 70 سال، اور ساری آگ کی بھری ہوئی، آگ کے شعلے دیکھے، جبرائیل تو توبہ توبہ کرتے ہوئے آئے، کہا وَعِزَّتِكَ یا رب، مولا تیری عزت کی قسم ہے، جس بندے کو جہنم کی معلومات ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر منہ کرے، وہ تو ادھر نہیں آ سکتا، وہ اس کو ٹھکانہ نہیں بنا سکتا۔ فرمایا جاؤ اس کے ذرا رستوں کو دیکھ کے آؤ۔ حفت الجہنم بالشہوات، جہنم کو شہوات سے، نظاروں سے، پرکشش لطف سے، عیاشی سے، تعیش سے بھرا ہوا ہے، اس کے راستے پرکشش ہیں، جاذب نظر ہیں، بندے کو کھینچنے والے ہیں، اس میں مٹھاس ہے، چاشنی ہے، عیاشی ہے، عیش ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جب چکر لگا کے آئے، کہا مولا یہ تو ایسے پرکشش راستے، لذت اور آشنائی والے راستے ہیں، کوئی ہے جو اس سے بچ کے آگے پرے چلا جائے گا؟ کوئی بچے گا؟ یہ تو سب کھینچ لے گی۔ حضرات ذی وقار، اب اس جنت کو جو حفت الجنت بالمکارہ، جو مصائب میں ڈھانپی ہوئی ہے، اس کو صبر سے حاصل کیا جائے گا، جیسی انبیاء کی تاریخ اور خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ اس میں صرف ایک اپنی تاریخ سے حوالہ عرض کروں گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام، خط لمبا چوڑا نہیں تھا، 2 ہی لفظ تھے، اسلم تسلم، اسلام لے آ بچ جائے گا۔ جو بائیڈن کو خط لکھے یہاں سے، چلو عمران خان ہی لکھ دے کہ اسلم تسلم، کلمہ پڑھ بچ جائے گا، تو پھر اشر آپ جانتے ہیں۔ سپر پاور کا بادشاہ شاہ ہرکل، جب اس نے خط پڑھا تو یہ گھبرا گیا، ہل گیا، چکرایا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر تھا بہت صاحب علم، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا شاہ ہرکل۔ اس نے کہا اپنے دربار میں کہ مکے کی بستی سے کام سا بندہ مجھے خط لکھ رہا ہے، کوئی بندہ ادھر سے آئے مجھے ملاؤ، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے تیسرے دن کسی نے کہا جناب ایک بندہ بڑا اصلی اور نسلی یعنی خاندانی بندہ، سردار ہے، ابو سفیان اس کا نام ہے، وہ آیا ہوا ہے تاجروں کا وفد لے کر، کہا اسے بلایا جائے۔ سردار ابو سفیان کو دربار میں بلایا، بہت سارے سوال ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل کا، جو میرے متعلقہ وہ عرض کروں اس وقت۔ اس نے کہا اے ابو سفیان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، کبھی اس کی جماعت سے ناراض ہو کر، حضور سے ناراض ہو کر، غصے ہو کر، مطالبہ نہ ماننے پر، ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر کوئی جماعت چھوڑ گئے ہوں، مرتد ہو گئے ہوں، چلے گئے ہوں، کوئی ایسی مثالیں تیرے پاس ہیں؟ ابو سفیان سے اس نے گفتگو سے پہلے کہ فکرہ کہا تھا، سردار مجھے پتہ چلا تو اصلی اور نسلی بندہ ہے، نسلی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، خاندانی بندے جھوٹ ہے، یہ اس نے تمہید باندھ لی تھی۔ سردار ابو سفیان کہتا ہے مجھے ڈر تھا میرے خاندان پہ بٹا نہ لگ جائے، نشان نہ لگ جائے، سچ بولنا پڑا۔ جب یہ سوال کیا تو میں بے ساختہ بول اٹھا، بادشاہ کیا پوچھتے ہو؟ تو کہتا ہے جماعت چھوڑ کے چلا گیا، آئے بھی غریب، بے کس، بے یار و مددگار، مگر حیرانگی کی بات ہے نہ جانے ان کے سینے میں کیا ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم نے پانی گرم کیا نہیں، ابالا، خوب ابالے آئے، ہم نے پانی لیا اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کے وجود پہ ڈالا، چمڑی ادھڑ گئی مگر سینے سے ایمان کا نور نہیں نکل سکا۔ ہم نے کوئلے بنائے خوب بڑی تعداد میں، اس پہ لٹایا، پاؤں باندھ دیے، ہاتھ باندھ دیے، سینے پہ پتھر رکھا کہ ہل کے دائیں بائیں کھسک بھی نہ جائے،
اور اوپر باقاعدہ نگرانی کی 3-4 بندوں نے۔ اے شاہ ہرقل، تو حیران رہ جائے گا کہ وہ اس کے وجود سے نکلنے والی چربی نے کوئلے تو بجھا دیے مگر ان کے سینے سے ایمان کا نور نہیں بجھ سکا۔ اے شاہ ہرقل، ہم نے ہر حربہ اختیار کیا مگر ایک بھی نہیں گیا۔ تو جواب سنے شاہ ہرقل نے کیا کہا تھا، کہنے لگا ذالک الایمان، اے ابو سفیان اگر تو سچا اور مجھے یقین ہے تو سچا ہے تو ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ ذالک الایمان، ایمان یہی ہے کہ جب یہ بندے کے دل میں سما جائے یہ ٹکڑے تو ہو سکتا ہے ایمان سے باہر نہیں آ سکتا۔ حضرات، جنت کا راستہ مشکل ہے، صبر والا ہے، اور صبر کی بہترین تلقین دین دیتا ہے، اور دین میں سب سے بہتر ماہ رمضان دیتا ہے۔ یہ روزے الشہر صبر، مہینہ صبر کا ہے۔ پھر حدیث ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے، فاقہ بھوک صبح سے شام تک حلال شے بھی کھانے کو تیار نہیں ہے، یہ قریب نہیں جاتا، صبر ہے۔ وقت ملا تو تلاوت کر رہا ہے، کچھ اور ٹائم ملا تو ذکر میں لگ گیا ہے، رات کو افطاری کی اب نیند کا غلبہ ہونے لگا، کہا نہیں اب تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی یہاں سن لے، 2-4 منٹ اور لے رہا ہوں اب کے بعد تراویح کی بھی کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مفتیوں کا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، جس کا جی چاہے فتویٰ داغ دیتا، وہ جی حضور نے 3 دن پڑھی تھی، فرض تھوڑی ہے، ٹھیک بات ہے، بالکل مانتا ہوں۔ آپ نے 3 راتیں پڑھائی، 23، 25 اور 27، 29 کو صحابہ انتظار کرتے رہے، بلکہ کھنگورے مار دے رہے۔ حضور فرماتے میں تمہارے اشارے سمجھ رہا تھا، اس لیے نہیں آیا امت پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی تلقین اتنی کی، رغبت اتنی دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب آپ کا دور گزر گیا، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، قیام کے الگ الگ طریقے تھے، گھر میں کوئی پڑھتا، کوئی بچہ آگے کھڑا کر لیتا، کوئی حافظ کھڑا کرتا، جماعت کرواتا، یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ دور فاروقی آیا، آپ گشت پہ نکلے، مسجد نبوی میں آئے، مختلف کونوں میں ٹولیوں میں لوگ قیام کر رہے ہیں۔ آپ نے بلایا حضرت تمیم داری کو اور حضرت ابی ابن کعب نبی کے قاری کو، کہا کیا تم ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہو؟ پھر ایک امام مقرر کیا ماہ رمضان میں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، یہ ہماری اصطلاح ہے، قیام اصل لفظ ہے، تراویح کے لیے ایک امام مقرر کیا۔ اور ترمذی کے اندر یہ روایت اسی روایت میں جو 3 رات پڑھانے والی ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے۔ ترمذی کے ایک روایت کے الفاظ بڑے باکمال ہیں، من قام مع الامام، جو یہ رمضان کا قیام امام کے ساتھ کرے مکمل وطروں سمیت، من قام رمضان مع الامام، اور چلا جائے، جا کر سنت کے مطابق سو جائے۔ اب سنت کے مطابق سونا کیا ہے؟ اگر کوئی مکان کی لوکیشن مجبور نہ کرے تو 4 پائی اس طرح ہو، جس طرح ہم یہاں بیٹھے، 4 پائی کی یہ پوزیشن مسنون ہے، تاکہ بندہ لیٹے دائنی کروٹ تو چہرہ سیدھا بیت اللہ کو ہو، دائنی کروٹ لیٹے باوضو لیٹے، وہاں آیت الکرسی پڑھے، آخری تینوں کل 3 بار پڑھے، اس طرح ہتھیلیوں پہ پھونک مارے، پورے وجود پہ پھیر لے، اور 2 آیتیں آسان ہیں، یاد کر لینا، آج کے درس کا یہ سبق ہے میرا۔ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری، آمن الرسول سے شروع کر کے آخر تک، یہ 2 آیتیں پڑھیں، حدیث میں آتا کفتا ہو، یہ 2 راتیں رات کے فتنوں سے تمہیں کفایت کر جائیں گی۔ رات کے فتنے کیا ہیں؟ چوری ہے، ڈکیتی ہے، نکلنے والی چیزیں ہیں، موذی جانور ہیں، کفتا ہو، اللہ فرماتے ہیں تیری حفاظت میں آپ کر لوں گا، کفتا ہو، یہ 2 آیتیں حفاظت کرے گی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، روٹین بننی چاہیے، سارا سال اس کو اپنانا ہے۔ بندہ سو گیا، تہجد پڑھتا ہے، نہیں اٹھا، تہجد نہیں پڑھ سکا، حدیث کے لفظ ہیں 2 آیتیں پڑھی تھی، سنت کے مطابق سویا تھا، کفتا ہو، اس کو ساری رات کے قیام کا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب واپس پلٹ آئیے، جس نے تراویح با جماعت امام کے ساتھ پڑھی، سنت کے مطابق سو گیا، حدیث کے لفظ ہیں اللہ اسے ساری رات کے قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
وہ بستر پہ سویا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لکھو یہ نفل پڑھ رہا ہے، فرشتوں لکھو یہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک روایت۔ دوسری عام دنوں کے لیے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، فجر پھر آ کر باجماعت پڑھ لے۔ حضور نے فرمایا صلوات اللہ علیہ، اس بندے کو بھی ساری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں دونوں حدیثوں پہ عمل آسان ہے، رات کی تراویح بھی پڑھنی ہے، فجر بھی سحری کھائی ہوتی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، تو 2 راتوں کے قیام کا اجر ایک رات میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات یہ موقع ہے ماہ مبارک کا، اللہ اس کی خیر و برکات ہمارے مقدر میں فرمائے، اللہ مشکل راستوں سے کامیاب کر کے جنت ہمارا مقدر بنائے، جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماموں کا